سورہ رحمان سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خداوند عالم نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءِ رَفَعَهَا۔ ہم نے ترجمہ جو کیا ترجمہ کرنے والوں نے وہ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آسمان کو بلندی عطا کی، لیکن جو ترجمہ بنتا ہے لفظی وہ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے بلندی کو رفعت عطا کی۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ خود سما کا مطلب بلندی ہے، ہم نے بلندی کو رفعت عطا کی۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور ہم نے میزان کا تقرر کیا، ہم نے میزان کا تقرر کیا، ہم نے بلندی کو رفعت عطا کی، یعنی وہ پہلے ہی بلند تھا اور پھر ہم نے اسے مزید بلند کر دیا۔ ہم نے بلندی کو رفعت عطا کی، ہم نے میزان کو مقرر کیا۔ تذکرہ اس آیت میں دو چیزوں کا کیا گیا، ایک سما کا اور ایک میزان کا، لیکن اس سے آگے جتنی آیتیں ہیں ان تمام آیتوں میں سارا تذکرہ صرف میزان کا ہے۔ پہلی آیت میں دو چیزوں کا تذکرہ، سما اور میزان۔ ہم نے سما کو رفعت عطا کی، ہم نے میزان کو مقرر کیا، اور پھر فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، خبردار میزان کے معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرنا۔ توجہ اذان محترم، اب یہاں سما کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں پہ باقاعدہ واضح کہا جا رہا ہے میزان کے معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرنا۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ اس کا وزن قائم رکھنا۔ اللہ اکبر، اقیم الوزن، انصاف کے ساتھ اس کا وزن قائم رکھنا۔ ولا تقصر المیزان، اور خبردار کبھی بھی میزان کو گھٹانا مت۔ اللہ مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، جو اس ترجمے پہ میرے ساتھ شامل ہو گئے مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ تذکرہ دو چیزوں کا، سما کا بھی اور میزان کا بھی، لیکن اس کے بعد ساری نصیحتیں میزان کے معاملے میں ہے۔ خبردار میزان کے معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرنا، اس کا وزن حق کے ساتھ قائم رکھنا، انصاف کے ساتھ قائم رکھنا، اور خبردار جب پہلے کہہ دیا تھا کہ وزن قائم رکھنا تو پھر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ گھٹانے کا خاص خیال رکھنا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ گھٹانے کا خاص خیال رکھنا۔ پہلے تو ان آیتوں کی ترتیب سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ساری فکر میزان کی ہے۔ ہاں مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہاں، اس کے دو ہی نتیجے ہیں، یا تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو فکر نہیں کہ سما کے معاملے میں میرے بندے کوئی تجاوز نہیں کریں گے، کوئی اونچ نیچ نہیں کریں گے، اس لیے سما کے معاملے میں کوئی نصیحت نہیں فرمائی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اگر میزان کو سمجھ گئے تو پھر سما کے معاملے میں غلطی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اگر میزان کو سمجھ گئے اور میزان کے وزن کو قائم کر لیا تو پھر سما خود بخود محفوظ ہو جائے گا، پھر اس کے معاملے میں ان سے کوئی غلطی نہیں ہونے پائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ میزان ہے کیا؟ یہ کون سی اتنی اہم چیز ہے کہ خداوند عالم اس کے بارے میں بڑی صراحت کے ساتھ بندوں کو یہ کہہ رہا ہے خبردار اس کے معاملے میں تجاوز نہ کرنا، خبردار اسے انصاف کے ساتھ قائم رکھنا، خبردار اسے نہ گھٹانا۔ یہ میزان کیا ہے؟ دو میزان مولویوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ ہاں، ایک میزان وہ کہ جو تاجر کی دکان پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، کسی تاجر کی دکان پہ چلے جائیں، وہ کسی چیز کا تاجر ہو جو چیزوں کو تول کے بیچتا ہے، ایک میزان کا تذکرہ کیا گیا اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرنا، اس کے وزن کو پورا رکھنا، خبردار وزن کم نہ کرنا۔ اس میزان کے بارے میں تمام ظاہر اپنی جگہ قرآن مجید کا محفوظ ہے، اس میزان کا خیال رکھنا، اس کے بارے میں اللہ ساری نصیحتیں کر رہا ہے۔ لیکن عجب بات ہے، اگر اس کے بارے میں نصیحتیں ہیں تو پھر ساتھ سما کا تذکرہ کیوں ہے؟ توجہ اذان محترم، آسمان کا تذکرہ یہاں پہ کیوں ہے؟ کس لیے آسمان کا تذکرہ کیا گیا؟ آسمان اور میزان کا اکٹھا تذکرہ کیا گیا۔ یہ میزان تو زمین پہ لگا میزان ہے،
یہ تو زمین پہ لگا میزان ہے، اس میزان کا تذکرہ آسمان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جس کا آیت کے اندر ہے۔ یہاں پہ مذہب والے لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کے کہا اس میزان سے مراد وہ میزان ہے جو اللہ اعمال کے معاملے میں لگائے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ وہ میزان جو اعمال کے معاملے میں لگایا جائے گا۔ اسی لیے سورہ قاریہ میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَّةٍ، وہ جن کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ اچھی منزلوں پہ ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فَأُمُّهُ ہاویہ، اور وہ جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا ان کی منزل ہاویہ ہے، نارٌ حامیہ، وہ بڑی خطرناک آگ ہے، وہ بڑی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ ترجمہ جو لوگوں نے کیا میں نے آپ کے سامنے کر دیا کہ جن کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ اچھی منزل پر ہوں گے، جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا ان کے لیے ہاویہ ہے۔ آیت میں اعمال کا لفظ ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یا آپ سب کو سلامت رکھے۔ جناب سید آپ کو عزت عطا فرمائے۔ آیت کے اندر تو اعمال کا لفظ ہے ہی نہیں۔ لفظ کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جن کے وزن پورے ہوں گے۔ توجہ نہیں فرما رہے، اعمال کس لفظ کا ترجمہ لے کر آئے ہیں؟ اعمال تو یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے۔ جن کے اوزان پورے ہوں گے، جن کے وزن پورے ہوں گے، بلکہ یوں لفظ ترجمہ بنتا یہ ہے جن کے وزن بھاری ہوں گے۔ جن کے وزن بھاری ہوں گے ان کے لیے اچھی منزل ہے، جن کے وزن کم ہوں گے ان کے لیے ہاویہ ہے، ان کے لیے بری منزل ہے۔ بعض لوگوں نے کہا یہاں پہ مراد وہ میزان ہے جس میں اعمال تولے جائیں گے، اور یہاں پہ یہی میزان کا تذکرہ سورہ قاریہ میں اسی میزان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تولے جائیں گے اعمال، تو جن کے اچھے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا انہیں جنت دے دی جائے گی، جن کے برے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا انہیں جہنم میں لے جایا جائے گا۔ حالانکہ چلیں بعد میں اس بات پر آتا ہوں، اچھے اعمال کا وزن زیادہ جنت میں چلے جائیں گے، برے اعمال کا وزن زیادہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو میرا سوال تمام شیعہ سنی مسلمانوں سے، تمام امت مسلمہ سے میرا یہ سوال ہے، اعمال کون سے اعمال؟ کون سے اعمال؟ اگر آپ کہیں کہ اعمال سے مراد نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ ہیں، اور پھر آپ کہیں کہ انہیں وہاں پہ تولا جائے گا، تو آپ سارے مجھے مل کے بتائیں کہ یہ جتنے اعمال ہیں یہ تولے جا سکتے ہیں؟ نہیں توجہ فرمائی آپ نے۔ تول کرنے کے لیے، وزن کرنے کے لیے کوئی اس کا حجم چاہیے، کوئی اس کا ویٹ چاہیے، کوئی میس چاہیے، کوئی والیوم چاہیے، کوئی ایسی چیز ہوگی تو اس کا وزن ہوگا۔ عمل، کبھی آپ نے کہا کہ میں فجر دو رکعت پڑھتا ہوں، یہی نیت کرتے ہیں نا، 2 رکعت فجر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، کبھی ایسی نیت کی 2 کلو فجر پڑھتا ہوں؟ نہیں توجہ فرما رہے۔ 1 من روزہ رکھتا ہوں، مشکل ہوتا ہے اس لیے وزن بڑھا دیا میں نے۔ ایک صلوات پڑھیں بابا بلند۔ یہ جتنے اعمال ہیں ان تمام اعمال کو گنا جا سکتا ہے، انہیں تولا نہیں جا سکتا، ان کے تولنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ان کی گنتی کا معاملہ ہے۔ اور قرآن مجید میں گنتی اور تول کے لیے الگ الگ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ وزن کے لیے یہی لفظ موازینہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تول گننے کے لیے سورہ مریم جا کے پڑھنا وَعَدَّ لَهُمْ عُدَّةً، ہم انہیں گنیں گے۔ عدہ کا لفظ، چلے اگر یہاں پہ کوئی آیت میں آپ کو عدہ کا لفظ مشکل نظر آ رہا ہے تو جب جناب سلمان مدائن میں تھے اور حضرت سلمان کا مدائن میں انتقال ہوا تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ امیر صلی اللہ بنا امیر المومنین صلاۃ الفجر، امیر المومنین نے ہمارے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، اور جب نماز مکمل ہو گئی تو امیر المومنین ہمارے پاس آئے تو انہوں نے کہا اعظم اللہ اجورکم، اعظم اللہ اجورنا فی اخیکم سلمان، تم سب کو تمہارے بھائی سلمان کی تعزیت پیش کرتا ہوں، سلمان کی تعزیت پیش کرتا ہوں، وہ مدائن میں وفات پا گیا ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا علی کب فوت ہوئے؟ کہا ابھی کچھ دیر پہلے۔ اللہ اکبر، توجہ، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ یہ اس وقت موضوع نہیں ہے، جانا میں نے کسی اور طرف ہے۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے مدائن میں انتقال فرما گئے، آپس میں خسر فسر کرنے لگے۔ وہ مدائن میں انتقال کر گئے کچھ دیر پہلے، انہیں مدینے میں پتہ لگ گیا۔ جنہوں نے عراق کی زیارت کر رکھی ہے، مدائن عراق میں ہے، مدینے سے ہزاروں میل کا فاصلہ بنتا ہے، وہ مدائن میں انتقال کر گئے اور انہیں کہہ رہے ہیں ابھی انتقال ہوا اور انہیں ابھی یہاں پر خبر مل گئی۔ وہ ابھی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کمبر روایت کرتے ہیں علی گھر میں گئے، رسول کا امامہ پہنا، رسول کا لباس پہنا، رسول کا عصا اٹھایا، رسول کی سواری منگوائی، رسول کی سواری پر بیٹھ کر مجھے کہا یا کمبر عد عشر، اے کمبر 10 تک گن۔ اللہ اکبر، اللہ سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ ہو جی ہو۔
زندگی زندگی دراز مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. یا کمبر ادھا عشر، اے کمبر 10 تک گنو. وہ کہتے ہیں ادھر سے میں نے 10 تک گننا شروع کیا. وہاں پہ ہوا یہ کہ ادھر جب جناب سلمان کی طبیعت ناساز ہوئی اور وہ وقت قریب آ گیا کہ جب انہوں نے پردہ کرنا ہے تو انہوں نے اپنے غلام زازان کو بلایا اور بلا کر کہا سنو میں دنیا سے جانے والا ہوں، میں دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں. اب زازان جانتا تھا سلمان منا اہل البیت ہے. اللہ اکبر. اس کا سوال بتا رہا ہے جو اگلا سوال اس نے کیا. وہ جانتا ہے کہ سلمان منا اہل البیت ہے. فوراً کہنے لگا من مغسل لک، آپ کو غسل کون دے گا؟ اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو غلام سمجھ جاتا کہ میں نے ہی غسل دینا ہے. وہ جانتا ہے منا اہل البیت ہے. منا اہل البیت کو غسل باہر والے نہیں دیتے. اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. حیدری. ہاں منا اہل البیت کو باہر والے غسل نہیں دیتے. من مغسل لک، آپ کو غسل کون دے گا؟ مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے من غسل رسول اللہ، مجھے وہی غسل دے گا جس نے اللہ کے رسول کو غسل دیا تھا. اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. مجھے وہی غسل دے گا کہ جس نے اللہ کے رسول کو غسل دیا تھا. وہاں زازان نے بھی وہی سوال کیا جو مدینے میں صحابہ آپس میں کہہ رہے تھے. فوراً جناب سلمان کو کہنے لگا انکا بالمدائن وہو بالمدینہ، آپ مدائن میں ہیں وہ مدینہ میں ہے. جناب سلمان نے کہا پریشان نہ ہو، ابھی تو مجھے تحت الحنک باندھ رہا ہوگا، تجھے دروازے پہ دستک سنائی دے گی. اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ابھی تو مجھے تحت الحنک باندھ رہا ہوگا، تجھے دروازے پہ بہار الانوار سے روایت پڑھ رہا ہوں، تجھے دروازے پہ دستک سنائی دے گی. یہ کہہ کے جناب سلمان کی روح پرواز کر گئی اور ادھر روح پرواز کی گئی. وہ کہتے ہیں اذا شدت اللحیہ، ابھی میں ان کی ریش مبارک کو باندھ رہا تھا تو میں نے سنا دروازے پہ دستک ہوئی. علیہ فرمائے. اگر اسپیکر کو کوئی ٹھیک کر سکتا ہے فضائل جیسے جیسے میں گزار جاؤں گا مصائب میں مسئلہ ہوگا. اگر کوئی تھوڑی سی آواز بہتر کر سکتا ہے تو وہ کر دے. ایک صلوات پڑھے بآواز بلند علی محمد. آپ توجہ میری جانب رکھیے گا. میں ابھی ریش مبارک کو باندھ رہا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور ادھر میں نے جا کے دروازہ کھولا اور ادھر کمبر نے کہا 10 ختم ہوئے. کہا تھا نا ادھا عشر 10 گن. وہ کہتے ہیں میرے 10 ختم ہوئے. جب میں نے 1 کہا تھا تو ہم مدینے میں تھے، جب میں نے 10 کہا تو ہم مدائن میں تھے. یا سلام علیہ. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ہم مدائن میں تھے اور ادھر زازان بھی کہتا ہے کہ دستک ہوئی. جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا مننتا آپ کون ہیں؟ مسکرا کے کہا وہی جس کی وصیت کر گیا ہے. اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. ہاں بس آپ کی مبدت دیکھتے ہوئے میں یہ جملے کہہ رہا ہوں. میں نے جاننا واپس ہے جو انہوں نے لفظ کا بس وہی آخری لفظ سن لو اور میں آگے بڑھ جاؤں اس جانب جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک جناب سلمان کے چہرے پہ کپڑا ڈال چکا تھا. علی داخل ہوئے فکشف الرداء عن وجهه فتبسم سلمان فقال السلام علیکم یا علی حق. سید آپ کو سلامت رکھے. میں گھر میں علی داخل ہوئے فکشف الرداء عن وجهه. علی نے ان کے چہرے سے چادر ہٹائی. جیسے علی نے چادر ہٹائی فتبسم سلمان، سلمان مسکرائے، مر کے مسکرائے. اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. مر گئے پھر مسکرائے اور صرف مسکرائے نہیں. قال السلام علیکم یا امیر المومنین. سلام کر کے کہا اے میرے مولا آپ پہ سلام ہے. سلمان علی کے چاہنے والوں کو بتا گیا تھا جس کے دل میں علی بستا ہے نا وہ مر کے بھی علی کو سلام کرنا نہیں بھولتا. اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے.
वली अल्लाह। जुमला आ गया, कहता चलूँ। कह सकते थे अस्सलामु अलैका या मौलाया, ऐ मेरे मौला सलाम। अस्सलामु अलैका या इमामी, ऐ मेरे इमाम सलाम। अस्सलामु अलैका या मौलल आलमीन। ये सारे लक़ब बुला सकते थे ना, लेकिन क्या फरमाया? अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। उस लक़ब से बुलाया जो किसी के सीने पे खंजर बन के लगता है। वाला आपको इज़्ज़त अता फरमा, क्योंकि यही वो लक़ब है जो सिर्फ अली का है। अली के अलावा ये लक़ब किसी और के लिए नहीं है। 12 इमामों में भी अली के लिए ये लक़ब सिर्फ अली के लिए मखसूस है। तो बहरहाल उद्दा अशर 10 तक गिनने के लिए उद्दा का लफ्ज़ आता है, अद्दा का लफ्ज़ आता है। तोल के लिए ये लफ्ज़, अमाल गिने जा सकते हैं, तोले नहीं जा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आमाल को गिनने के लिए कोई और तरीका होगा। यहाँ जिसका तज़किरा हो रहा है वो मीज़ान कोई और है, जिस मीज़ान को वज़ा किया गया। और कहाँ पे वज़ा किया गया? आसमान पे वज़ा किया गया। अच्छा, आसमान पे वज़ा हो गया तो ज़मीन वालों का क्या लेना देना? वज़ा आसमान पे हो गया तो ज़मीन वालों का क्या लेना देना? खुदावंद आलम ने सूरह मुबारक शूरा में इरशाद फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी अंज़लल किताब बिल हक़्क़ि वल मीज़ान। अल्लाह वो है कि जिसने हक़ के साथ किताब को भी नाजिल किया है, मीज़ान को भी नाजिल किया है। अल्लाह अकबर। जियो सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। अल्लाह वो है कि जिसने हक़ के साथ किताब को भी नाजिल किया है। या आयतें निकाल दो, या कुरान से आयतें निकाल दो। और अगर आयत नहीं निकाल सकते तो फिर अल्लाह कह रहा है अल्लाह वो है, अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो है। इसका मतलब अल्लाह वही है जिसने ये काम किया है। अल्लाह वही है जिसने ये काम किया है, यानी ये काम उसका तारुफ है। ये कोई इतना बड़ा काम है कि ये उसका तारुफ है। अल्लाह वो है कि जिसने किताब को हक़ के साथ और मीज़ान को नाजिल किया है। इसका मतलब जब अल्लाह कह रहा है तो मीज़ान नाजिल हो चुका है, किताब भी नाजिल हो चुकी है। किताब तो तुम कुरान की सूरत में दिखा दोगे, मीज़ान कहाँ है? वो मीज़ान कहाँ है? क्योंकि अल्लाह तो कह रहा है मैंने मीज़ान नाजिल कर दिया है, मैंने मीज़ान नाजिल कर दिया है। वो मीज़ान कहाँ है? वो मीज़ान कहाँ है जो नाजिल हुआ है? अगर वो आमाल का मीज़ान है, चलो एक और तरफ भी लेके चलता हूँ ताकि बातें सारे जहन में वाज़ेह हो जाएं। ये जो क़यामत वाले दिन के वज़न हैं, क्या ये हर एक के होंगे? क्या ये जो क़यामत वाला मीज़ान है, क्या ये हर एक के लिए लगेगा? सूरह कहफ में, परेशान तो नहीं हो रहे आप? सूरह कहफ में खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, उलाइक अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइही फ़हबतत अमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़यामति वज़ना। वो लोग जो अपने रब की आयतों का इनकार करते हैं, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, उलाइक अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम, वो जो अपने रब की आयतों का इनकार करते हैं। और सिर्फ रब की आयतों का इनकार नहीं करते, वल्लिक़ाइही, और अपने रब से मुलाकात का इनकार करते हैं। तवज्जो अज़ान मोहतरम, आयतों का इनकार करते हैं, अपने रब से मुलाकात का इनकार करते हैं। फ़हबतत आमालुहुम, उनके आमाल हब्त हो जाएंगे, उनके आमाल हब्त हो जाएंगे। वला नुकीमु लहुम यौमल क़यामति वज़ना, और क़यामत के दिन उनके लिए वज़न नहीं किया जाएगा। क़यामत के दिन उनके लिए वज़न नहीं किया जाएगा। बाईपास से जहन्नुम, सलाम फरमा। हाँ, उनके लिए मैशर में कोई वज़न नहीं, वो सीधे बाहर से जहन्नुम पहुंचा दिए जाएंगे। यहाँ पे अपने मोहतरम दोस्तों को रोक कर बिल्कुल रोकना चाहता हूँ। आपने बड़ी दाद दुआ दी है, रोक कर एक जुमला समझाना चाहता हूँ। खुदावंद आलम ने क्या इरशाद फरमाया, वो जो आयतों का इनकार करते हैं,
اور وہ جو رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ہم ان کے اعمال حبط کر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے نہ وہ کافر ہے نہ وہ مشرک ہیں، یہ وہ ہیں جو عمل کرتے ہیں۔ توجہ 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 سارے محترم، قرآن کی آیتیں ہیں۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، قرآن مجید کی آیتیں ہیں، روایتیں نہیں ہیں۔ ان کے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ہم ان کے اعمال حبط کر لیں گے، ہم ان کے اعمال حبط کر لیں گے۔ اس کا مطلب وہ عمل کرنے والے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اور خداوند عالم کہہ رہا ہے یہ سارا کچھ میں حبط کر لوں گا۔ اچھا اب نماز وہی پڑھے گا نا جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جو محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جو پڑھتا ہے وہ نماز پڑھے گا، جو پڑھتا ہے وہ روزہ رکھے گا، جو پڑھتا ہے وہ حج کرے گا، جو پڑھتا ہے وہ زکوٰۃ دے گا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے یہ سب پڑھتے ہیں، پھر اعمال کا وزن نہیں ہوگا، اور یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ علی علی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں عمل کر کے پھر جہنم جائیں گے، روزوں رکھ کر، حج کر کے، زکوٰۃ کر کے، نمازیں پڑھ کے، اتنے سارے اعمال کر کے پھر جہنم جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روز محشر نجات کا دار و مدار صرف اعمال پر نہیں ہے۔ توجہ اذان محترم، اس دن صرف اعمال پر نہیں ہے، صرف کا لفظ ذہن میں رہے، صرف اعمال پر نہیں ہے۔ خدا عالم ارشاد فرما رہا ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں کا کافروا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور صرف آیتوں کا انکار نہیں، لقاء کا، رب سے ملاقات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اب لفظ نہ ہو تو میں مجرم ہوں، زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ ایک شخص حضرت امام رضا علیہ السلام کتاب کا نام عیون اخبار الرضا، باب من کتبہ الرضا، اس کے اندر جا کے اس آیت کی تفسیر دیکھ لیجئے گا۔ بندہ آیا اور اس نے کہا مولا عمل کرنے والوں کے عمل ضبط بھی نہیں، حبط ہو جائیں گے۔ ضبط وہ ہوتی ہے جو قابل واپسی ہو، حبط وہ ہوتی ہے جو ناقابل واپسی ہو۔ یعنی یوں سمجھے اعمال کو ختم کر دیا جائے گا، ان کا وجود ہی، یعنی یوں سمجھو کیے ہی نہیں، یوں سمجھو کہ کیے ہی نہیں، ختم کر دیے گئے، تمام جلا دیے گئے، راکھ بنا دی گئی، اڑا دی گئی۔ یا میرے مولا معاملہ کیا ہے؟ اتنے اعمال کے پہاڑ لے کر جائیں گے اور پھر اللہ ان کے اعمال کو حبط کر ڈالے گا۔ یہ کون سی آیتیں ہیں کہ جن آیتوں کا انکار کر دیا جائے تو پھر ہر عمل حبط ہو جاتا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا آیات ربہم، یعنی ولایت امیر المومنین۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے، سلامت رہے۔ آیات ربہم سے مراد علی نہیں، ولایت علی، علی کی ذات نہیں، ولایت علی، ولایت علی، ولایت علی۔ اور ولایت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حکومت، اختیار، طاقت، قوت۔ علی کا انکار نہیں، جس نے فضائل کا انکار کر دیا۔ سلامت رہے، مولا آپ کو جزا عطا فرمائے، یا زندگی عطا سو، مولا آپ کو جزا عطا فرمائے۔ علی کا انکار نہیں، جس نے فضائل علی، اختیار علی، حکومت علی۔ میں ہمیشہ اپنے نوجوانوں کے سامنے ہاتھ جوڑا کرتا ہوں اور ان کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آیت کہہ رہی ہے علی کا، لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ علی کے شیعہ ہیں، کیوں علی کو مانتے ہیں؟ علی کو مانتے ہیں اس لیے علی کے شیعہ ہیں۔ علی کو مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ علی کو کیا ماننے والا شیعہ ہے؟
اگر صرف علی کو ماننا ہے تو پھر تمام مسلک مانتے ہیں. مسلمانوں کو کوئی مسلک ہے جو علی کو نہ مانتا ہو؟ مسلمان رہ گئے، کافر علی کو مانتے ہیں. نہیں توجہ فرما رہے. سارے مانتے ہیں علی کو، وہ بھی مانتے ہیں علی کو، وہ بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں. تو پھر آپ شیعہ کیوں ہیں اور وہ کچھ اور کیوں ہیں؟ اگر لفظ صرف یہ ہے کہ علی کو ماننا ہے تو پھر وہ بھی مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں علی کو جو آپ مانتے ہیں اور وہ نہیں مانتے ہیں؟ توجہ اذان محترم، اپنے مسلک کی اساس تو دیکھو، اپنے مسلک کی بنیاد تو دیکھو، پھر دیکھو ملا کیا کہہ رہا ہے. وہ کیا ہے جو آپ مانتے ہیں اور باقی نہیں؟ ہم علی کو اہل بیت مانتے ہیں اس لیے وہ بھی مانتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے کبھی امام غزالی کی ایک روایت پیش کی تھی کہ ان کا بیٹا ان کے پاس آیا اور اس نے آگے کہا بابا جان صحابہ میں سب سے افضل کون؟ اس نے کہا حضرت ابوبکر. اچھا. کہا دوسرے نمبر پہ اس نے کہا حضرت عمر فاروق. کہا تیسرے نمبر پہ اس نے کہا حضرت عثمان غنی. اس نے کہا چوتھے نمبر اس نے کہا حضرت طلحہ. اس نے کہا پانچویں نمبر پہ حضرت زبیر. چھٹے نمبر پہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف. گنتے گنتے 19واں نمبر آ گیا. 19ویں نمبر پہ بھی جب امام غزالی نے کسی کا نام لیا تو اس وقت بیٹے کو ناگوار گزرا اور بیٹے نے کہا بابا اتنا بغض علی؟ اتنا بغض علی 19ویں نمبر پر بھی علی کا نام نہ آ سکا. باپ کو چلا لایا، میرے کہا میرا بیٹا تو نے مجھ سے صحابہ پوچھے ہیں اہل بیت نہیں. علی انہیں مجھ سے صحابہ پوچھے ہیں، اہل بیت نہیں پوچھے. میں نے تجھے اہل بیت میں فرق گنایا ہے، صحابہ میں فرق گنایا ہے. یہ پہلا، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا نمبر اہل بیت کا تذکرہ ہی نہیں. علی اہل بیت میں شامل ہے. اس کا مطلب علی کو اہل بیت وہ بھی مانتے ہیں. اور صرف اہل بیت نہیں، صحابہ میں سے بھی علی کو سب سے افضل مانا جاتا ہے. جو اہل سنت کا اصل عقیدہ ہے اس میں علی سب سے افضل ہے. اب انہوں نے اس پورشن کو کہ جو علی سب سے افضل مانتے ہیں انہیں الگ کر دیا یہ کہہ کر یہ تفضیلی سنی ہیں. تفضیلی یعنی یہ علی کا فضل سب سے زیادہ مانتے ہیں، علی کی تفضیل کے قائل ہیں. اس لیے ہیں تفضیلی لیکن پھر سنی ہیں. توجہ نہیں فرما رہے. شیعہ نہیں، شیعہ نہیں ہے. اس کا مطلب علی اس کو سب سے افضل بھی مان لیا جائے صحابہ میں، پھر بھی معاملہ اہل سنت کا ہے. شیعہ کیسے بنا جاتا ہے؟ شیعہ کیسے بنا جاتا ہے میرے محترم دوست؟ وہاں بھی علی کو خلیفہ رسول بھی مانا جاتا ہے، علی کو صحابہ میں سب سے افضل بھی مانا جاتا ہے، علی کو اہل بیت میں بھی مانا جاتا ہے، علی کے اعمال کے بھی قائل ہیں. نہیں توجہ فرما رہے. علی کی سیرت کے بھی قائل ہیں، ہر ایک چیز کے قائل ہیں، لیکن اس کے باوجود شیعہ نہیں ہے. اس کا مطلب شیعہ ہونے کے لیے علی کو کچھ اور ماننا پڑتا ہے. صرف یہ نہیں ماننا پڑتا. اور جانتے ہو وہ کیا ماننا پڑتا ہے؟ وہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ علی کے اختیار میں ہے. اللہ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. ہاں شیعہ ہونے کے لیے صرف میرے مولا کا ظاہر ماننا ضروری نہیں. ظاہر ماننے سے بندہ علی کا شیعہ نہیں ہوتا. توجہ فرمائیے گا ذرا محترم. آج جتنے لوگ سر پہ عمامے سجا کر لباس علی کا پہن کر اور پھر کچھ نہیں کر سکتے، بس اچھے بہت تھے، یہ شیعت نہیں ہے. شیعت اس سے آگے کی منزل کا نام ہے. خود میرے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پریشان تو نہیں ہو رہے میرے محترم دوست؟ میں بس ابھی آپ کو چند لمحوں میں نتیجوں تک لے جاؤں گا.
امام ارشاد فرماتے ہیں فمن کفر بالباطن فآمنوا بالظاہر فلا تنفعهم شیئا، وہ لوگ جو ہمارے ظاہر پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن ہمارے باطن کو نہیں مانتے، فلا ينفعهم شیئا، انہیں کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا۔ توجہ اذان محترم، جو ہمارے ظاہر کے قائل ہیں اور ہمارے باطن کے قائل نہیں ہیں، ہمارے ظاہر کے قائل ہیں ہمارے باطن کے قائل نہیں ہیں، انہیں کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، انہیں کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، انہیں کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ امام سے کہا گیا مولا پھر ظاہر کیا ہے آپ کا اور باطن کیا ہے؟ امام نے فرمایا ظاہری امامت و باطنی غیب، میرا ظاہر امامت ہے، میرا باطن غائب ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ لیکن ابھی آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دوسری روایت ہے ظاہر امامت و باطنی ولایت، میرا ظاہر امامت ہے، میرا باطن ولایت ہے، اور دوسری کیا ہے؟ میرا ظاہر امامت، باطن غائب۔ باطن کیا ہے؟ علی کا باطن غائب ہے، علی کا باطن غائب ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں جتنی آیتیں دنیا لے آتی ہے نا علم غیب کے بارے میں، مثلا خداوند عالم نے ارشاد فرمایا لا تعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، سورہ نمل میں، کوئی زمین و آسمان میں غیب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا حقیقت علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اس کا مطلب باطن علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اور پھر سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا عالم الغیب ہے، وہ غیب کو جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسل، سوائے اس کے کہ جسے رسولوں میں سے مرتضی بنا لیا گیا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اس کا مطلب غیب کا عالم یا اللہ ہے یا میرا رسول ہے۔ اسی لیے تو رسول نے فرمایا تھا یا علی تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ نبی کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام نبی بھی علی کو نہیں جانتے، اور جسے معصوم نبی نہ جانے گناہگار کہے مجھ جیسا ہے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں کا، اس کی حقیقت سے انبیاء آگاہ نہیں ہیں، اور بندہ حد مقرر کرتا پھرے کہ یہ کر سکتے ہیں اور وہ نہیں کر سکتے۔ جو علی کی حد مقرر کرتا ہے وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے وہ شیعہ نہیں کافر ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو جو کہتا ہوں علی ان کے لیے روز محشر میزان نہیں لگے گا۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، جو اللہ کی آیات، اور اللہ کی آیت کیا ہے؟ علی کی ولایت، جو علی کے فضائل کا منکر ہے، کسی فضیلت کا، کسی ایک فضیلت کا، کسی ایک فضیلت کا۔ اسی لیے معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہماری فضیلتوں کے معاملے میں جب فضیلت کی، آج کل ہمارے یہاں بڑی بات چلی ہوئی ہے، سند دکھائیے، راوی دکھائیے، یہ روایت سند کے اعتبار سے حسن ہے، ضعیف ہے، کبھی ہے، کمزور ہے، کیا ہے، سند کے حوالے سے دکھائیے۔ روایت موجود نہ ہو میں زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ آقا عبدالصمد حمدانی نے بحر المعارف میں امام سے روایت کیا، امام نے ارشاد فرمایا جب ہمارے فضائل کی روایت تم تک پہنچے پھر یہ نہ دیکھا کرو بتانے والا کون ہے۔
علی 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 جو ہے میرے محترم دوستوں، اس لیے جو فضائل بیان ہوگا، جو بیان کرے وہ سچ ہے۔ بلکہ اور آسان کر دوں آپ کے لیے، علی کے فضائل کے معاملے میں یہ حسن ضعیف، کبھی کمزور، یہ کوئی پیمانہ ہی نہیں، یا سچ ہوگی یا جھوٹ، یا سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اب سچ کب ہے اور جھوٹ کب ہے، آسان سا پیمانہ ہے۔ یہ جو روایت کا بھی پہلا حصہ پڑھا، جس نے ہمارے باطن کا انکار کیا اور صرف ظاہر پر ایمان رکھا، اسے کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ پھر فرمایا فَمِن بَعْدِهِمْ جَاءَ قَوْمٌ، ان کے بعد یہ والے جو ہیں جو ظاہر پر ایمان رکھیں گے باطن پر نہیں رکھیں گے، جاء قومن، ایک قوم آئے گی، آمنوا بالباطن وکافروا بالظاہر، وہ باطن کو مان لیں گے، ہمارے ظاہر کا انکار کر دیں گے، فلا ینفعہم شیئا، انہیں بھی کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، انہیں بھی کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ علی کے فضائل کے صرف دو معیار، یا سچ یا جھوٹ۔ سچ کب ہے؟ جب تک بیان ہوتا رہے علی کا اختیار، وہ سچ ہے، اور جھوٹ صرف ایک ہے کہ کوئی کہہ دے کہ علی اللہ ہے۔ توجہ ہے، میں نے کچھ عرض کیا اپنے دوستوں کے سامنے، پہنچ گئی ہے بات؟ علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ صرف یہ اکیلی جھوٹ ہوگی بات، اس کے علاوہ علی کے بارے میں جو کہا جائے گا وہ سچ ہے، کچھ کہہ دیا جائے اور اس کچھ کی کوئی حد نہیں ہے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ جھوٹ صرف ایک ہے، یہ کہہ دینا کہ وہ اللہ ہے، اور وہ اس لیے کہ علی نے خود کہا کہ میں نہیں ہوں، بس یہ معیار ہے، اس کے علاوہ پھر کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے۔ جو کہا جائے گا وہ سب کچھ سچ ہوگا۔ اور اب کسی نے کسی جو میں سے ایک کا انکار کر دیا، اعمال ہفت ہو جائیں گے، اعمال ہفت ہو جائیں گے، قیامت کے دن اس کے لیے میزان لگے گا ہی نہیں، اس کے لیے میزان۔ اچھا، اب جو قیامت کا میزان ہے، بس دو آیتیں اور پڑھوں اور میں نے سمیٹ لیا اپنے میں۔ جو قیامت کا میزان ہے وہ کس چیز کا وزن ہوگا؟ کاہے کا وزن ہوگا اس دن؟ کیا چیز ہے جس کا اس دن؟ سورہ اعراف کو جا کے دیکھنا، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا الوزن یومئذ الحق، اس دن وزن صرف حق کا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس دن وزن صرف اور صرف حق کا ہوگا۔ سورہ اعراف، اس دن وزن بالکل شروع میں غالباً 7ویں یا 8ویں آیت ہے یہ، اس دن وزن صرف اور صرف حق کا ہوگا، اس دن وزن صرف حق کا ہوگا، اور کم از کم تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ حق کون ہے۔ سلامت رہے۔ یا آپ میں جملہ کہہ دوں، اگر ان کیس عمل تلنے ہی ہیں، عمل تو بات بات میں نتیجہ دوں گا، اگر تلنے ہی ہیں، اگر تولنے ہی ہیں، تو پھر وزن حق کا ہے، پھر جس کے عمل میں علی ہے وہ تل جائے گا، جس میں نہیں ہے نہیں تولا جائے۔ علی ہے، علی علی سلامت ہے، مولا کو جو دادا جس نے الوزن یومئذ الحق، اس دن وزن حق کا ہے، اس کا مطلب جس نے اپنے عمل سے علی نکالا،
اس نے عمل سے وزن نکال دیا، اس نے عمل سے وزن نکال دیا۔ اور یہ کہنے کے بعد نا سورہ اعراف میں بھی خداوند عالم نے یہی وضاحت کی ہے، الوزن یومئذ الحق، اس دن وزن حق کا ہے۔ اولئک الذین من ثقلت موازینہ اولئک هم المفلحون، وہ لوگ کہ اب یہ کہہ کر کے وزن حق کا ہے، پھر فرمایا جن کے وزن زیادہ ہے، جن کے وزن زیادہ ہے، اولئک هم المفلحون، وہ فلاح پا گئے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ ومن ثقلت موازینہ اولئک خسروا انفسہم، وہ لوگ کہ آپ جنہوں نے حق کو نکال دیا ہے ان کا وزن ہلکا ہو گیا ہے، اور یہ وزن ہلکا کر کے انہوں نے اپنا ہی نقصان کر لیا ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے، خسروا انفسہم، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہمارا کچھ نہیں گیا، نہ وزن کا کچھ گیا ہے، انہوں نے اپنا نقصان کر لیا ہے، انہوں نے اپنا خسارہ کر لیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں پہنچا لیا ہے۔ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ ابھی آپ کو بتایا آیت کیا ہے؟ علی کی ولایت ہے، علی کی ولایت ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے جس نے علی کی ولایت کے ساتھ ظلم کیا، اب ولایت کے ساتھ کیا ظلم ہوگا؟ ولایت کوئی وجود ہے جسے مارا جائے گا، جسے کاٹ دیا جائے گا؟ نہیں، جس نے ولایت کے ساتھ ظلم کیا، ولایت کے ساتھ ظلم کا مراد ہے کہ جس نے ولایت کا انکار کیا، جس نے انکار کیا، وزن ہلکا ہو گیا، وہ جہنم چلا گیا۔ اللہ اکبر، علی ولی، علی ولی، علی ولی۔ سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ بس ایک آخری نتیجہ اور ایک سوال کا جواب، اور میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو، وقت تمام ہوا چاہتا ہے۔ یہ ابھی آپ کو کہا اگر تلنا ہے، یہ پھر لفظ ہے اگر تلنا ہے، اگر تلنا ہے تو پھر وزن حق کا ہوگا، حق علی ہے۔ لیکن پوری تقریر میں آپ کو کہنے آیا اعمال تولے نہیں جا سکتے، اعمال گنے جاتے ہیں، گننے کے لیے وجود چاہیے۔ پتہ نہیں میں نے جملہ کہہ دیا ہے، اب آپ یہاں جاگ کے بیٹھے ہوئے ہیں، رات ہو گئی ہے یا نیند آ گیا ہے، گننے کے لیے وجود چاہیے جو گنے۔ توجہ نہیں فرما رہے، گننے کے لیے وجود چاہیے جو گنے۔ اس کا مطلب جو میزان الاعمال ہے وہ کوئی ترازو نہیں ہوگا، وہ کوئی وجود ہوگا۔ اور اب وجود کون ہے پتہ تب لگا جب میں شام علی کی بیٹی کی زیارت کرنے گیا، باہر زیارت نامہ لکھا ہوا تھا، السلام علیک یا بنت میزان الاعمال، اس پر سلام جو اس کی بیٹی ہے، جو اعمال کا میزان ہے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عطا فرمائے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ میزان کے لیے چلے، یہ تو میں نے اپنے یہاں سے روایت پڑھ دی نا کہ میزان سے مراد علی ہے جس نے اعمال روز محشر گننے ہیں، اعمال کا حساب لگانا ہے۔ ہمیں چھوڑ دو، دنیا والوں کو یہ کہتا ہوں نہ مانو علی کو، کوئی اور ہے تو لے آؤ۔ سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ ہاں انصاف کی آنکھ کھول کے دیکھنا، انصاف کی آنکھ کھول کے دیکھنا، کوئی ملے جو روز محشر اس حال میں ہو کہ لوگوں کے گن سکے، تم جتنے لاؤ گے ہر ایک کو اپنی بڑی ہوگی۔ سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ دیکھیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں، نفسی نفسی بھائی نے پکار کے دے دیا، اور یہ جو اس دن نفسی نفسی کی صدا ہوگی نا، یہ نبی پکار رہے ہوں گے۔ جہاں نبی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی کا عمل گن سکے، وہاں امتی کہاں آئے گا؟ سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ اس دن بس اس مقام پہ یا میرا نبی ہے جس کے دروازے پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہماری بخشش کروا دے۔ سارے نبی
میرے نبی کے دروازے پر ہوں گے، ہاں، کیونکہ میرا نبی ان پر شاہد ہے۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب عام نبی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ کسی کے اعمال کا حساب کر سکیں۔ تو نبی اس حال میں نہیں تو امت اس حال میں کہاں ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہوا تمہارے پاس رستہ ہی کوئی نہیں اس کے سوا کہ علی کو مان لو۔ دنیا کے پاس اور رستہ ہی کوئی نہیں ہے کہ علی کو مان لیا جائے۔ میزان کون ہے؟ علی ہے، اور بس اب وہ ترجمہ کر لو اور اسی کو باندھ کے لے جاؤ اپنے ساتھ، اور اسی کو ہمیشہ اپنا معیار رکھنا۔ یہاں پہ اس آیت کی تفسیر میں معصوم نے ارشاد فرمایا تھا سما سے مراد رسول ہے۔ آیت یاد ہے نا جو میں نے پڑھی تھی، سما رفعہا ووضع المیزان، سما سے مراد رسول ہے، میزان سے مراد علی ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے محمد کو بلندی عطا کی ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کو بلندی عطا کی گئی ہے، ووضع المیزان، اور علی کو مقرر کیا گیا ہے۔ اور خبردار اللہ تطغوا فی المیزان، علی کے معاملے میں حدوں سے تجاوز نہ کرنا۔ علی کے معاملے میں حدوں سے تجاوز نہ کرنا۔ یہاں پہ جو حق علی ہے اسے انصاف کے ساتھ پورا رکھنا، اور باقی اب پورا رکھنا، اور اس کے بعد کیا کہا گیا؟ فلا تکسر المیزان، علی کو گھٹانا نہیں، کیونکہ بڑھا تو کوئی سکتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جناب سید آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور اگر توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، اس لیے بعد میں سما کا تذکرہ اللہ نے اس لیے نہیں کیا کہ اگر علی کو نہ گھٹایا تو پھر علی کے مولا کو کون گھٹائے گا؟ توجہ ہے، ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند عالم محمد۔ بس مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ بس ایک سوال کا جواب، اور میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو۔ یہ ساتھ ہی کیا کہا گیا؟ قانون بآیاتنا یظلمون، وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اور یہ ظلم کرنے والے اب ہمارے لباس میں آ گئے، فتوے دیتے پھر رہے ہیں۔ عزاداری یہ کون سا طریقہ ہے قمیضیں اتار کے ماتم کیا جائے؟ اگر عزاداری عبادت ہے تو ننگے کوئی عبادت ہوتی ہے؟ عبادت تو ننگے ہو کے نہیں ہوتی۔ لا حول ولا قوت۔ یہ حج عبادت نہیں؟ یہ حج عبادت نہیں، اور پھر یہ ان ڈھکوسلوں میں وہ آتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں۔ میں دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نماز سب سے بڑی عبادت، ایسے ہی ان کو بلت کو بلا ما سوا فإن ردت رد ما سوا، قبول ہو گئی سب قبول ہو جائے گا، رد ہو گئی سب رد ہو جائے گا۔ اتنی بڑی عبادت، فرو میں پہلا فرو، سب سے پہلے جس کا تذکرہ نماز، قرآن مجید میں جس کا سب سے زیادہ حکم دیا گیا نماز۔ کتنی بڑی عبادت۔ نماز کے لیے کتنا لباس چاہیے شرعاً؟ جاؤ کسی سے جا کے پوچھو کتنا نماز کے لیے لباس چاہیے۔ ستر عورتین، ناف سے لے کر یہاں گھٹنوں تک اگر لباس ہے نماز ہوگی، کوئی ملا فتویٰ لگا ہی نہیں سکتا۔ علی ہاتھ میرے محترم دوستوں، بس یہاں ناف سے لے کر گھٹنے تک اگر پردہ ہے تو نماز ہے۔ یہی مرد کا واجب پردہ ہے، ستر عورتین یہی واجب پردہ ہے، جس کے یہ پڑھتا ہے اس کی نماز ہو گئی۔ اتنے کپڑوں میں نماز پڑھ لو تو ہو گئی، عزاداری کرو تو نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اور یہاں پہ تو مولا آپ کو سلامت رکھے، یہاں تو مودت کی منزل ہے۔ ماتمی کا جگر برداشت نہیں کرتا کہ ہاتھ اور سینے کے درمیان کپڑا بھی آ جائے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی مت سنا کیجئے جو روایات عزاداری کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ باہر کے یہ ہیں ایجنٹ،
یہ ہے ایجنٹ۔ عزاداری یقین کی عبادت ہے، اور خدا کی قسم کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، عبادتوں میں اگر کوئی عبادت یقین کی ہے تو صرف عزاداری، صرف عزاداری۔ باقی جتنی عبادتیں ہیں، میں نے کہا نماز بڑی عبادت ہے، کوئی ایک بندہ حتیٰ کہ وہ ملا خود جس نے یہ فتویٰ دیا ہے کہہ کے دکھائے کہ مصلی پہ کھڑے ہو کے کوئی خیال نہیں آتا، کوئی سوچ نہیں آتی، کوئی فکر نہیں ہوتی، روزہ رکھ کے سارا دن ہم صرف اللہ اللہ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، کوئی ایسا ہو تو دکھائے۔ نہیں، ہر عبادت میں شک بھی آتا ہے، وسوسہ بھی آتا ہے، خیال بھی آتا ہے۔ فقط عزاداری حسین ابن علی ہے۔ گھنٹہ ہو گیا یہاں بیٹھے ہوئے، علی کے علاوہ، حسین کے علاوہ کچھ ذہن میں آیا؟ سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے، مولا آپ سب کو سلامت رہے۔ اس لیے عزاداری کے معاملے میں جو روایات ہمارے بزرگوں نے رکھی ہے اور جس طرح عزاداری ہو رہی ہے ویسے ہوتی رہے گی، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ ہاں، جب تک یہ حسین کا ممبر باقی ہے نا، اس وقت تک تو تم جو چاہے دلیل لے آؤ، یہاں سے جواب آئے گا، اور اس ممبر کو تو کوئی مٹا نہیں سکتا، محشر میں بھی یہی لگے گا۔ سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ جناب سید آپ سب کو سلامت رکھے۔ عزاداری لوگ ہم سے کہتے ہیں 10 محرم گزر گئی، تمہارا رونا ختم نہیں ہوا، 10 کو محرم ختم نہیں ہوا، 10 سے محرم شروع ہوا ہے۔